الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے اس سے آواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ سے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سردار ندار دست در دست یزید حقا کے لا الہ الا ہست حسین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سرکار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے نالین پاک کے تصدق جمعۃ المبارک کی خوبصورت اجتماع میں حاضر ہیں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات گرامی ماہ محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ قربانیوں کا مہینہ اسلام کی خدمت اسلام کی عزت اسلام کے وقار کا درس دیتا ہے کہ اگر اسلام کی سربلندی کے لیے مال دولت جاه و جلال عزت عظمت الغرض اولاد بھی پیش کرنی پڑے اپنی گردن کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو دے دینا کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے بلکہ عظمت والا کام ہے سبحان اللہ دل سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں امام علی مقام سیدنا و مولانا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت اور آپ کے مشن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ زندگی آپ کی غلامی میں رکھے اور ہماری حشر بھی قربت امام علی مقام میں عطا فرمائے حضرات گرامی امام علی مقام کو سمجھنے کے لیے
عقلوں کی ضرورت نہیں، جہاں عقل کے پیمانے رکتے گئے میرے حسین کا مقام اس سے آگے شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت صحابہ کرام کے بھی عقیدت مند ہیں، حضور کی آل پاک کے بھی عقیدت مند ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری محبت کی عقیدت کی کسوٹی وہ ذات مصطفیٰ کریم ہے۔ جس کو میرے آقا سے جو نسبت مل جاتی ہے، ہم آنکھیں بند کر کے ان کی غلامی کا دم بھرنا شروع کر دیں۔ میرے سرکار کا مقام کیا ہے؟ پورا قرآن حضور کی عظمتوں کے ترانے پڑھ رہا ہے۔ اندازہ کریں میرے سرکار ہجرت فرما کر جب مدینہ المنورہ کو آباد کرنے آئے، 6 ماہ گزرے، یہودیوں نے تانا دیا کہ اگر دین اپنا لائے ہو تو پھر قبلہ بھی اپنا بناؤ، ہمارے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو یا تو پھر ہمارے دین کو تسلیم کرو یا پھر قبلہ اپنا بنا دو۔ جب یہ تانے ملے، میرے سرکار امام الانبیاء اللہ کے حبیب نماز کی حالت میں آسمان کی طرف اپنی نظر مبارک اٹھائی، چہرہ انور اٹھایا۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ نے محبوب کی دعا کو بھی قبول کر لی اور محبوب کی عظمت کا اظہار بھی فرما دیا۔ اعلان کیا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ میرے حبیب ہم آپ کا چہرہ اقدس بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، میرے حبیب ہم آپ کو اذن دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، جس طرف جی چاہے اپنے رخ انور کو پھیر لیں۔ اللہ کی ذات یہ نہیں دیکھے گی کہ تیرا رخ کس طرف ہے، محبوب جس پہ تو راضی ہو جائے گا اسے تیرا قبلہ بنا دے گا۔ سمت کا تعین ہم تمہیں کر کے نہیں دینے والے کہ بیت المقدس سے نظریں ہٹا بیت اللہ مکہ مکرمہ کی طرف کر لے، آپ مشرق کی طرف کر لے، مغرب کی طرف کر لے، جنوب و شمال کی طرف کر لے، آسمان کی طرف کر لے، زمین کی طرف کر لے، آپ کو ہم مقید و پابند نہیں کرتے۔ قبلۃ ترضاها نکرہ استعمال کر کے اذن اور اجازت مصطفیٰ کے دامن رحمت میں رکھ دی۔ فرمایا میرے حبیب ہم کسی اور کو نہیں دیکھتے، ہم تو ہمہ وقت تیری ذات کو دیکھتے ہیں۔ قبلہ کی بات ہے تو میرے حبیب جس کو تو پسند کر دے گا ہم وہی قبلہ بنا دیں گے، ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم کسی اور مقصد کو نہیں دیکھتے۔ میرے حبیب
ہم تیری رضا کو دیکھتے ہیں۔ مقام مصطفیٰ دیکھیے، میرے آقا کی عصمت یہ ہے، کنکر ہاتھوں میں پکڑے، ہجرت کی رات آپ نے ابو جہل کے ٹولے کی طرف پھینکے اور پھر چل دیے۔ اللہ نے اس عصمت کو بیان کیا، فرمایا کہ وما رمیتا اس رمیتا ولکن اللہ رما۔ میرے حبیب یہ کنکر جو تو نے پھینکے، یہ تو نے نہیں پھینکے، خود خدا نے پھینکے۔ حدیبیہ کا مقام ہے، میں تیری نوام ہو رہی ہے، صحابہ کرام حضور کے دست رحمت میں اپنے ہاتھ پیش کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو میرے محبوب آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ در حقیقت خدا کی بیعت کر رہے ہیں۔ اعلان کیا جب میرے آقا اپنے ایک ہاتھ پہ دوسرے ہاتھ کو رکھ کے فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، عثمان کی بیعت میں لے رہا ہوں۔ قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کو خوشخبری دے دے کہ تم نے مصطفیٰ کے دست رحمت میں بیعت کر کے اب یہ انعام پا لیا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں فقط مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں تھا، خود خدا کا ہاتھ آیا۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ عصمت مصطفیٰ ہے۔ جس مقام پر میرے آقا نے قدم رکھا اللہ نے عصمت کا اظہار کیا، فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب جس خطے پہ تیرے قدم لگ جاتے ہیں میں رب ہو کر اس زمین کے ذرے کی قسم کھا لیتا ہوں۔ اللہ ورسولہ حق ان یرضوا، فرمایا کہ لوگوں اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کو راضی کر دیا جائے۔ عصمت دیکھیے، انگلی اگر اٹھ جائے چاند کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، اگر ہاتھ اٹھ جائے سورج ڈوبا ہوا واپس پلٹ آتا ہے، اگر نگاہیں اٹھ جائے ستارے حاضری کے لیے قدموں میں آ جاتے ہیں، اگر اشارہ ہو جائے درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں، اگر نظریں اٹھ جائیں بغیر بادل کے آسمان سے بارش برس جاتی ہے، توجہ ہو جائے بغیر بیج کے کھجوریں اگا سکتے ہیں، اگر توجہ کرتے مردے زندہ کر سکتے ہیں، پہاڑوں کو پانی پہ ترا سکتے ہیں، قدم اٹھائیں عرش بری تک جا سکتے ہیں، اگر عصمت دکھائیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ سب کے امام بن جاتے ہیں۔ رفتار دکھانا چاہیں جہاں براق رک جائے، رف رف رک جائے، جبریل رک جائے، انبیاء رک جائے، مجھے کہہ لینے دو جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پہنچ نہ ہو، جہاں موسیٰ کریم نہ پہنچ سکے، جہاں حضرت ابراہیم نہ جا سکیں، جہاں زکریا اور یحییٰ نہ جا سکیں، جہاں 1,24,000 انبیاء کی پرواز رک جائے، اس سے آگے جبریل چلے کہ میرا دیس یہ ہے، جہاں جبریل بھی رک جائے رف رف اور سارے راستے رک جائیں، وہاں سے مصطفیٰ کی پرواز شروع ہو جائے، بیان کیا جائے جس مقام تک کوئی نہیں جا سکتا اس سے آگے مصطفیٰ جا سکتا ہے۔ سلامت رکھے۔ جس مقام تک جبریل کی رسائی نہیں اس سے آگے مصطفیٰ کے نالین جا رہے ہیں، اس سے آگے مصطفیٰ کریم کے نالین قریبین جا رہے ہیں۔ ارے جس کا جلوہ انعکاسی صفات کا انعکاسی جلوہ حضرت موسیٰ دیکھ کر مدہوش ہو جائیں، اس ذات کو مصطفیٰ نظروں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔
اور جس کا کلام سن کر حضرت موسیٰ عرض کرے رب ارینی انظر الیک، اس ذات کو بے پردہ فقط میرے آقا دیکھ سکتے ہیں. ساری کائنات تحت الثری سے عرش سے بلا تک خدا کی قسم ذرہ ذرہ جس کا محتاج ہو اسے مصطفیٰ کریم کہتے ہیں. جسے ایک قطرہ مل جائے، ذرہ مل جائے، صحبت مل جائے، کائنات کا کوئی شخص اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس شخصیت کی، اس ہستی کی انگلی پکڑ کے کھیلنے والے کا نام امام حسین ہے. سبحان اللہ. اس عظمت والی ذات کے سینے اقدس پہ راج کرنے والی ذات کا نام امام حسین ہے. اس کے کندھوں پہ سواری کرنے والے کا نام امام حسین ہے. ان کی زلفوں سے کھیلنے والے کا نام امام حسین ہے. ان کی صحبت اور قربت میں پلنے والے کا نام امام حسین ہے. ارے خدا کی عزت کی قسم انداز دیکھیے، جب فتح مکہ کا دن تھا، مولا کائنات مصطفیٰ کے شانوں پہ سوار تھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی کس اونچائی تک پہنچے ہو ذرا نظر تو کرو. مولا کائنات نے نگاہ اٹھائی، عرش کی. میرے آقا عرش کے قریب پہنچا ہوا ہوں، اگر دل کرے ہاتھ بڑھا دوں عرش کے پائے پکڑ سکتا ہوں. یہ میرے آقا اعلان کر رہے تھے. ارے حسین کے مقام کو کیا کیا کہو گے؟ ارے اگر علی سوار ہو عرش تک جا سکتا ہے، ارے زلفوں سے کھیلنے والا حسین بھی آ سکتا ہے. حسین کا مقام کیا پوچھتے ہو؟ میں حدیث پاک بارہا سنا چکا ہوں. وہ صحابی نے ایک جھلک دیکھی، ادھر روح پرواز کر گئی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا صحابی بن گیا ہے، جنتی بن گیا ہو. صحبت ایک لمحہ ملی، کوئی نیکی اور نہ کر سکے. ساری کائنات کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دو، اس صحابی کا مقابلہ نہیں. ارے خدا کی قسم ادھر مولا حسین کی ولادت ہوتی ہے، ادھر ام الفضل بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتی ہے، ادھر میرے آقا کی نگاہیں اٹھتی ہیں. کبھی امام حسین کے رخساروں کو چومتے ہیں، کبھی غلام علی مقام کے گلے کے گردن پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی غلام علی مقام کا گلا چومتے ہیں، کبھی سینے کو بوسہ دیتے ہیں. چم چم آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے میرے آقا کونین تیرے قدموں پہ نثار، ساری کائنات تیرے قدموں پہ قربان. ہر ایک کا دستور یہ ہے اولاد کو جب اٹھاتے ہیں شادمانی پھیل جاتی ہے، مسکراہٹ آ جاتی ہے، تبسم مچل جاتا ہے. مگر آپ نے حسین کو اٹھایا، مگر تبسم کی بجائے آج گریہ کر رہے ہیں. کیا حسین پسند نہیں آیا؟ میرے سرکار نے فرمایا ارے اعلان کر رہے تھے چپ کر جا، حسین بھی تو پسند آیا ہے. حسین کی تو پسند آیا ہے، عصمت حسین کی تو پسند آئی ہے. کیا خبر مل رہی تھی کہ اس تنگ دن بعد، جب چند مہینے بعد امام علی مقام کو میرے آقا نے اپنے زانوں پہ بٹھا دیا تھا، گودی میں بٹھایا ہوا تھا. ایک طرف حضرت ابراہیم اپنے لگتے جگر کو بٹھایا ہوا تھا. مصطفیٰ کی نظریں کبھی ابراہیم کو دیکھ رہی تھی، کبھی امام حسین کو دیکھ رہی تھی. محبت کا یہ عالم تھا، رحمت رش کر رہی تھی. اللہ نے فرمایا جبریل زمین پہ چلا گا، میرے مصطفیٰ سے کو پیغام دے دے میرے حبیب آپ کا یہ تبسم ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کی خوشی دیکھ رہے ہیں، آپ کی عصمت دیکھ رہے ہیں. آج ہم مطالبہ کرتے ہیں یا حسین ہمیں دے دے یا ابراہیم ہمیں دے دے. ایک نہ ایک دن تو دینا پڑے گا. میرے آقا نے
ارشاد فرمایا جبریل اگر حسین دیکھتا ہوں پھر مجھے بھی رونا پڑے گا، میری زہرا کو بھی رونا پڑے گا، تو وقت مجھے برداشت کرنے پڑیں گے۔ تمہیں سچ کہتا ہوں میرے حسین کا فدیہ میرا ابراہیم لے جا، مجھے اپنا رونا قبول ہے مگر میرے حسین کے غم میں زہرا کا رونا قبول نہیں۔ ام الفضل سن، مسکراتا تو ہر ایک ہے جس کے سامنے اولاد کی خوشیاں نظر آ رہی ہو۔ فرمایا کہ میری نگاہ نبوت کے سامنے رکھا گیا، تو دیکھتی ہے حسین کے تبسم کو، حسین کی نورانیت کو، حسین کی عصمت کو، حسین کی عفت کو، حسین کی چمک کو۔ فرمایا کہ تو بھی سچ دیکھتی ہے، اس کرانے کا لمحہ ہے مگر میرے سامنے نبی پردے ہٹا دیے گئے، میں مدینے میں بیٹھ کر میں کربلا کا میدان دیکھ رہا ہوں، تو حسین کی جوانی دیکھ رہی ہے، میں حسین کی جوانی کا لٹنا دیکھ رہا ہوں، تو حسین کا شباب دیکھ رہی ہے، میں حسین کی قربانی دیکھ رہا ہوں، تو حسین کی زلفیں دیکھ رہی ہے، میں حسین کی یہ زلفیں خون میں لت پت دیکھ رہا ہوں۔ حسین کی عصمت میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین منی وانا میں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ عصمت اور شان دیکھیے، مقام دیکھیے، میرے سرکار نے کیسی عصمت اور عفت دی۔ سرکار نماز کی حالت میں ہیں، امام علی مقام مسجد میں تشریف لائے ہیں، حضور جب سجدے میں گئے امام علی مقام پشت پہ سوار ہو گئے، ادھر جبریل حاضر خدمت ہو گئے، میرے آقا کونین تیرے قدموں پہ نثار، سر نہ اٹھانا، ہم مانتے ہیں اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہیں، مگر سن اس عبادت کو بچانے والا حسین تیری پشت پہ سوار ہو گیا ہے۔ جب تک حسین سر نہ اٹھائے، اپنے آپ کی پشت سے نہ اترے، آپ نیچے آپ سر نہیں اٹھا سکتے۔ میرے آقا نے سجدہ طویل کر دیا، 72 مرتبہ، 70 مرتبہ، 71 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے چلے گئے۔ حسین راج کرتا گیا، دنیا کو بتاتا گیا، میرا پیر بول اٹھا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی بنا ہست حسین۔ ارے لوگوں سنو، بادشاہوں کے تذکرے بعد میں کرنا، شہنشاہوں کے تذکرے بعد میں کرنا، ذرا دہلیز فاطمہ پہ آ کر تو دیکھو، ارے فاطمہ کے حسین کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ فاطمہ کے حسین کا مقام کیا ہے؟ ارے بادشاہ جس کی دہلیز پہ سر جھکاتے ہیں، نظریں بچھاتے ہیں، پلکوں سے جھاڑو دیتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ انبیاء جہاں کے حاضری دیتے ہیں، وہ محبوب اللہ کی عبادت میں اعلیٰ رکن سجدے جیسا، اعلیٰ رکن سجدے جیسا، اعلیٰ عبادت نماز جیسی، اعلیٰ ہستی مصطفیٰ جیسی، اتنی بڑی قربت خدا بندی میں جا کر بھی آج حسین کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ بتاؤ تو صحیح حسین کا مقام کیا ہے؟ رفعت و بلندی حسین کیا ہے؟ عصمت حسین کیا ہے؟ شان حسین کیا ہے؟ فرمایا سنو، بادشاہ ہست حسین، بادشاہ جن کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے، غلامی مل جائے کائنات پہ رش کرتے ہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ سواری بن کے حسین کو سوار کر کے بیٹھا ہے، حسین کو سوار کر کے بیٹھا ہے۔ آج کس زاویے سے دیکھے گا حسین کو، کس مقام سے دیکھے گا، کتنی عظمت دے گا؟ خدا کی قسم نہ کوئی خدا دوسرا ہو سکتا ہے، نہ مصطفیٰ ہو سکتا ہے، نہ پھر حسین ہو سکتا ہے۔ میرے آقا غلام باکمال نسبت والا، مگر چند اشخاص ایسے ہیں جن کی تربیت خود میرے آقا نے فرمائی۔ پیدائش ہوئی، مصطفیٰ نے ہاتھوں پہ لیا، اپنی لعاب مبارک سے گھٹی دی، نام مولا علی رکھا۔
مولا علی رکھا، پیدائش ہوئی، خود گھٹی دی، سینے پہ سلاتے رہے، نام سے پیدا فاطمہ کو زہرا رکھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پیدائش ہوئی، خود زبان مبارک چسوائی، لعب دہن منہ میں رکھا، عظمتوں کا اظہار کیا، عرض کی میرے اللہ جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو اس سے نفرت کرے تو بھی اس سے نفرت کر۔ نام حسن مجتبی رکھا۔ سبحان اللہ۔ وہ ہستی جسے میرے آقا نے دیکھ کر مسکرائے اور گریہ فرمایا، اپنا لعب دہن منہ میں رکھا، نام حسین رکھا۔ فرما دیا سن لو سارے رشتے ایک طرف، یہ میرے پنج تن کا رشتہ ایک طرف۔ ایک لمحہ بھی مصطفیٰ نے قدموں سے اپنی غربت سے دور نہیں کیا۔ میں کہا کرتا ہوں حسین کی عصمت کو کیا کہو گے؟ ارے خدا کی قسم، جس نعلین کو عرش پر سے حسین، اس نعلین کے اوپر قدمین، اس کے اوپر گھٹنے، اس کے اوپر قمر مصطفیٰ، بطن مصطفیٰ، علم نشرح کا سینہ۔ اللہ کی عزت کی قسم، شانہ ید اللہ کے شانے عزت عظمت ان شانوں پہ امام حسین کو میرے آقا نے سوار کر کے کہا، فرمایا میرے حسین کی عظمت کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لینا۔ اس کی تفسیر حدیث پاک سے دی، جب حسین کو کندھوں پہ سوار کیا، مدینہ کی گلیوں میں گھما رہے ہیں، سامنے فاروق اعظم آئے ہیں، عرض کرتے ہیں ماں حسین تیری سواری کا کیا کہنا، تیری عظمتوں کا کیا کہنا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فاروق اعظم رک جا، میری عظمت کو تو ساری کائنات مانتی ہے، میرے سامنے کھڑا ہو، ایک مرتبہ پھر میرے حسین کو دیکھ۔ ایک مرتبہ پھر میرے حسین کو دیکھ، پھر کہے بے سوال تیری عظمتوں کا کیا کہنا؟ خدا کی عزت کی قسم حضرت فاروق اعظم نے کہا اے حسین تیری عظمتوں کا کیا کہنا؟ نہ تو کیسا سوال ہو سکتا ہے، نہ مصطفیٰ جیسے کشالے پیش۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم جس کی عظمتوں کے اقراری ہو، عظمت کیا شان کیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں امام علی مقام وہ ہستی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ تشریف لائے، مسجد میں لحاف کھول رکھا تھا، آکے دو زانو بیٹھ گئے اور ایسے محسوس ہوتا تھا آپ کی قبر مبارک سے آپ کے باہوں میں کوئی چیز آپ نے چھپا رکھی ہے۔ کبھی اپنے آپ کا سر انور نیچے کرتے، انہیں دیکھتے، اپنا سر مبارک باہر کر دیتے۔ میں نے عرض کیا آقا آپ کی آغوش رحمت میں کیا ہے؟ میرے کریم نے پردہ ہٹایا، ایک طرف حضرت امام حسن تھے، ایک طرف حضرت امام حسین تھے۔ فرمایا سنو خدا کی عزت کی قسم میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اللہم جعل من والا ہو بعد من آلہ ہو، میرے اللہ جو بھی ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، جو ان سے نفرت کرے تو بھی ان سے نفرت کر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان کی عظمتوں کا کیا بتاؤں، جب مجھے جنت کی خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے میں حسن کو سونگھتا ہوں، کبھی حسین کو سونگھتا ہوں، کبھی حسن کو سونگھتا ہوں، کبھی حسین کو سونگھتا ہوں۔ یارو عظمت امام علی مقام کا کیا کہنا؟ خدا کی قسم جو سجدہ اللہ کے حضور مصطفیٰ کریم کا جھک گیا، اس پہ سلطنت کر کے میرے امام نے بتا دیا ارے سن لو ساقی کوثر کے سینے پر کھیل کر، مقام محشر کے طلحہ کے سینے پہ کھیل کر، عرش بن کے سیر و تفریح کرنے والے محبوب کے شانوں پہ کھیل کر، مصطفیٰ کی انگلی تھام کر، اللہ کی رضا کے مرکز کی رضا بن کے دکھا کر دنیا کو بتانا چاہتا ہوں چوکٹ مصطفیٰ پر آنا چاہتے ہو تو پھر حسین کی غلامی کرنا شروع کرتا ہوں۔